بلکہ باندی کہنے لگی ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ باندی کو اس نے پکڑ لیا، آخری وصیت پوچھی۔ باندی کہنے لگی میری بچیوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفعہ یہ باتیں کر رہا تھا، اللہ سے اس کی محبت کا یہ انداز تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، پنجابی کے اندر بتا دیتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے کول ہوویں میں تیریاں جوئاں کڈاں سوں، تو میرے کول ہوویں میں تینوں تیل لاواں سوں، تو میرے کول ہوویں میں تینوں کگی پھیراں سوں، تیری مالش کراں سوں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ناراض ہوئے کہ اللہ کے متعلق ایسے الفاظ نہیں کہتے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے بندے گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ میرے پاس آ جائیں، وہ میرے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو، تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چرواہ بکریاں چرانے والا، وہ اپنی مستی کے اندر یہ باتیں کر رہا تھا، اللہ سے اس کی محبت کا یہ انداز تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، پنجابی کے اندر بتا دیتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے کول ہوویں میں تیریاں جوئاں کڈاں سوں، تو میرے کول ہوویں میں تینوں تیل لاواں سوں، تو میرے کول ہوویں میں تینوں کگی پھیراں سوں، تیری مالش کراں سوں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ناراض ہوئے، اللہ کے متعلق ایسے الفاظ نہیں کہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کوہ طور پر جا کر جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے تو میرے بندے کو ہی ناراض کر دیا، جا واپس جا، پہلے میرے بندے کو خوش کر پھر میرے پاس واپس آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے چرواہے کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس وقت تک اسے بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے متعلق ایسے الفاظ نہیں کہتے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، قارون اس کے اندر ملوث تھا، ایک عورت کو تیار کیا، اسے چند درہم دینار دیے کہ حضرت موسیٰ کے خلاف تہمت لگا، اس نے تہمت لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ زمین کو میرے تابع کر دے، زمین تابع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیا زمین کو، قارون کو نگل جا۔ اب قارون جو ہے بہت بڑے خزانوں کا مالک تھا۔ ایک تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہر چیز پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آدمی کی انسانیت بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ 80 اونٹ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنے بڑے اس کے پاس خزانے تھے۔ ہمارے خزانوں کی چابیاں ہماری جیب کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن اس کے خزانوں کی چابیاں 80 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اس قدر اس کے خزانے تھے۔ لیکن نبی پر تہمت لگائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دے دیا کہ قارون کو نگل جا۔ قارون جو ہے وہ زمین کے اندر جا رہا ہے، حضرت موسیٰ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، معاف نہیں کروں گا۔ جب سارا وہ زمین کے اندر اتر گیا، زمین اس کو کھا گئی، نگل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ وہ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا، تو نے معاف نہیں کیا، مجھے میری خدائی کا واسطہ اگر مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگتا میں اس کو باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف مسلمانوں سے پیار نہیں ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگتا تو میں باہر نکال کے اس کو کھڑا کر دیتا۔ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارو۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی زندگی گزاری، اللہ کے نام پہ چاہے حکومت کی، اللہ کے لیے وہ جیتے رہے، اللہ نے ان کے نام کو روشن رکھا، بلند رکھا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، اس کی 2 بچی ہیں، عورت بیچاری بے بس، پھر غلام ہو باندی ہو تو اور بے بس ہو جاتی ہے۔ تو اس نے فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری باندی مسلمان ہو گئی ہے، اس نے باندی کو بلایا، اس نے کہا یاد رکھ اگر تو واپس مجھ پہ ایمان لے کے نہ آئی تو میں تجھے بھی اور تیری بچیوں کو بھی اس گرم تیل کے اندر تجھ کو ڈال کر جاری۔ اس نے کہا فرعون میں تجھ پر ایمان لے کے نہیں آؤں گی، میں اس رب پر ایمان لے کر آ چکی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کے آ چکی ہوں۔ فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے باندی کو بھی بلا لیا، اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی بلا لیا، ایک بیچاری 3 سال کی بیٹی اور ایک دودھ پیتی اس کی بیٹی، تینوں کو بلا لیا، بیٹیوں کو بھی اور ماں کو بھی۔ فرعون کہنے لگا گرم تیل کے اس نے ایک بڑے کڑاہ کے اندر بڑی بچی کو پکڑا
اور اس تیل کے اندر ڈال دیا. چھوٹی بچی کو پکڑا، بڑی بچی تھی وہ چلاتی رہی، ماں کو پکارتی رہی. اس کے بعد جو چھوٹی بچی تھی دودھ پیتی، اس کی تو ہائے بھی نہ نکلی. گرم تیل کے اندر فرعون نے اس کو ڈال دیا. اب باندی کی باری آ گئی. فرعون کہنے لگا تیری جان اب بھی بچ سکتی ہے اگر تو مجھ پر ایمان لے کے آ جائے. اس نے کہا نہیں نہیں، میں اس رب کے لیے جینا چاہتی ہوں جو تمام کائنات کا رب ہے. بلکہ باندی کہنے لگی ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. باندی کو اس نے پکڑ لیا. آخری وصیت پوچھی. باندی کہنے لگی میری بچیوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفن کرنا، علیحدہ نہ کرنا. اس نے کہا پوری کی جائے گی. باندی کو بھی اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے. ہمارے نبی بعد کے اندر آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے آئے ہیں. جب ہمارے نبی تشریف لے کے آئے 50 سال اور گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروایا، آپ کے لیے براق لایا گیا. جب آپ کا براق آپ اس پر سوار ہوئے، بیت المقدس سے آگے بڑھا تو آپ کو خوشبو آئی. آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندی اور اس کی بچیاں اللہ کے نام پہ قربان ہوئی تھیں، یہ خوشبو اس وقت سے آ رہی ہے اور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی. یہ اللہ کے نام پر مر مٹنے والوں کی یہ زندگی ہے اور اللہ کے نام پر یہ مر مٹنے والوں کی موت ہے. ان کی زندگی بھی بے شک زندگی کے اندر پریشانیاں آ جائیں، ازمائشیں آ جائیں، یہ دنیا ہے، یہ آخرت تو ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو روشن کر دیتے ہیں. محمود غزنوی 33 سال اس نے حکومت کی، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حکومت کی. پھر دنیا داری سامنے آ جاتی ہے، پھر رشتہ داری سامنے آ جاتی ہے. یار وہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے معاملے میں کوئی نرمی کرو. ہر عہدے والا بندہ یہی کہتا ہے یار وہ میرا فلاں رشتہ دار لگتا ہے، اس کے معاملے میں کوئی نرمی کرو، وہ میرا دوست ہے، میرا پڑوسی، اس کے معاملے میں چاہے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے اس کے معاملے میں نرمی کرو. 33 سال محمود غزنوی نے حکومت کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام کو سامنے رکھا. محمود غزنوی فوت ہو گیا. 950 سال بعد غزنوی کے اندر زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی. لوگوں نے ٹھیک کرنے کے لیے ساری قبر کو کھولا تو محمود غزنوی اندر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کوئی ابھی سلا کے گیا ہو. اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اللہ کے نام پر اپنی زندگی گزاری، آج تک ان کا نام زندہ ہے. تو کتاب آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ اللہ کی باتیں ہیں، اس کتاب کی قدر کرو. یہ قرآن مجید یہ زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے الماریوں کی زینت بنا دیا، ہم نے اپنی پٹچھتیوں کی زینت بنا دیا. گھر کے اندر سال کے بعد اٹھاتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کا ادب ہے. یہ اس کا ایسے ادب نہیں ہوتا، پڑھنے سے اس کا ادب ہوتا ہے. اس طرح تو سارا سال ہم اپنی پٹچھتی کی الماری کی زینت بنا کے رکھتے ہیں، یہ اس کی بے ادبی ہے. قرآن مجید تو زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا. جب حضور علیہ السلام تلاوت کرتے تھے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حضرت عمر جیسی شخصیت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، پردوں کے پیچھے چھپ کر حضور کا قرآن سنا کرتے تھے. جب حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب تلاوت کرتے تھے، حضور بار بار بلاتے تھے کعب، آج میرے اللہ نے کہا ہے کہ کعب سے قرآن سنو. اتنی خوبصورت آواز کے اندر حضرت کعب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اس قرآن نے لوگوں کی زندگیاں بدلی. وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جو پانی کی لڑائی پر خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قرآن مجید ان کی زندگی کے اندر آیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا. وما